اور آج کا جو موضوع ہے، ویسے تو اس سورہ نساء کے اندر بے شمار موضوعات ہیں، لیکن ایک اہم چیز آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا جو اس صورت کے اندر آئی ہے، جس کا مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس صورت کے اندر خاص طور پر اسلامی معاشرت کا آئینی نظام، گھریلو مسائل، اور بالخصوص چونکہ گھر ایک عورت سے قائم ہوتا ہے، لہٰذا اس میں عورتوں کے مسائل کا بھی ذکر ہے۔ اور اس صورت کا نام جو ہے سورۃ النساء اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ نساء، النساء جو ہے اس کا معنی ہے عورتیں۔ الحمدللہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ دیگر مذاہب کے اندر تو کیا، جدید لبرل اور سیکولر آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والوں کے یہاں بھی عورتوں کو وہ حقوق میسر نہیں، وہ مقام میسر نہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے اسلام کے اندر ہمیں بتائے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ہال کے اندر، ان کی اہمیت کا اندازہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں الرجال کے نام سے یعنی مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے، سورہ نساء کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی صورت رکھی ہے۔ اس سے عورت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، نفس واحد سے، نفس واحد سے تمہیں پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس نفس واحد سے اس نے تمہارا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی نفس واحد کی صورت میں، اور پھر آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس جوڑے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کثیر تعداد میں انسان پیدا کیے، مرد اور عورتوں کی صورت میں، اور اس کو روئے زمین پر پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اب ظاہر ہے یہ انسانیت کے رشتے آپس میں جب قائم ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک نسبی اور انسانی معاشرت کا ایک تعلق قائم ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو رشتے قائم ہیں تمہارے درمیان، اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو قطع رحمی کرنے میں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت تم پر نگراں ہے۔ یہاں سے جو ہے یہ سورت شروع ہوتی ہے، اور پھر آگے یتیموں کا ذکر آیا ہے، خاص طور پہ اس صورت کے اندر یتیموں کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔ ضمناً میں اس کو بیان کرتے ہوئے پھر عورتوں کے مقام کی طرف جو ہے آؤں گا۔ دیکھیے یتیم جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بچپن کی حالت میں باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے، وہ یتیم ہے۔ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے مسکین۔ عام طور پہ جب یتیم مسکین کا لفظ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، یتیم کے معنی تو لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، لیکن مسکین کا مطلب لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کی ماں نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ مسکین وہ شخص ہے کہ جو کوشش کرنے کے باوجود اپنی ضروریات پوری نہ کر پائے، اپنے بال بچوں کی ضروریات پوری نہ کر سکے، کوشش کرنے کے باوجود جو ہے اس کے رزق میں وسعت پیدا نہ ہو سکے اور وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے، لیکن دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے وہ گریز کرے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے وہ بچے، تو وہ مسکین ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں جو کم سیلری پر گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مہینہ پورے ہوتے ہی ان کی سیلریاں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی ضروریات زندگی اس وقت اس مہنگائی کے دور میں یہ طبقہ بہت زیادہ متاثر ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ ماہ رمضان میں لوگ صدقات خیرات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے۔
اور یتیم جس کا باپ نہیں ہوتا۔ یتیم کے بارے میں قرآن میں کثرت کے ساتھ احکام آئے ہیں کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اصل میں یتیم ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام کے اندر ایک آپس میں رشتہ داریاں، خونی رشتے قائم ہوتے ہیں اور میراث کے بھی مسائل آتے ہیں اس کے اندر۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو اس کے خاندان کے لوگ ان کا مال وراثت جو ان کے حصے میں آ رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ان کا حق جو ہے مارے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں خاص طور پہ اس صورت میں اس معاملے پر خاص توجہ دی گئی ہے کہ یتیم کے معاملے میں ڈرو، یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھانے نہ لگو، یتیم کو کہ مال کی حفاظت کرو، اس کو بڑھاؤ، اور جو ہے کفالت کرنے والا اگر غریب ہے تو کچھ اس کا حصہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ یتیم کے مال کو اپنے لیے استعمال نہ کرے، اس کی حفاظت کرے، بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار کرے، اس کو کاروبار میں لگائے، اس کو بڑھائے، اور جب بچے بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، جب ان کو آزمائے کہ یہ اپنا مال سنبھال سکتے ہیں کہ نہیں۔ اب ظاہری ذمہ دار عام طور پہ کون ہوتا ہے؟ چچا ہوگا، دادا ہوں گے، یا جو ہے عزیز قریب رشتہ دار ہوں گے۔ تو پھر اگر وہ آزمائش میں پورے اتر آئیں، وہ اس قابل ہو جائیں، تو پھر ان کا جو ہے ان کی میراث ان کے ہینڈ اوور کر دی جائے۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ایسے بھی لوگ ہیں جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، یتیم ہو جاتے ہیں، ان کو لوگ دھکے دے کر ان کا یا تو حق مارا جاتا ہے، گھر سے باہر نکال دی جاتے ہیں، یا ان کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، ہاکذا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت آئی یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے۔ اور آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل کی سختی اگر ختم کرنی ہو، دل میں نرمی پیدا کرنی ہو، تو فرمایا یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ ایک تو یہ فزیکلی آدمی محبت میں یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اور دوسرا یہ کہ یتیم کا کفیل بن جائے، اس کے سر پر دست شفقت رکھے، یعنی اس کی کفالت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو یتیمی کی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے کہ کبھی بھی کسی بھی کمزور کی مدد کرتے ہوئے کوئی اور مفاد، کوئی اور بینیفٹ انسان رکھنے کی کوشش نہ کرے، اور کبھی وہ شخص جس کی مدد کی گئی ہے وہ کبھی اچھے حالات اس کے ہو جائیں اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے تو اس پر خوشی کا اظہار کرے، نہ یہ کہ اس کے اچھے حالات پر اس کے احسان جتانا شروع کر دیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ یہ ہوتا نا احسان جتاتا ہے انسان تو اپنی ساری نیکیاں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہو اور پھر وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے خود جو ہے ایسا صاحب حیثیت ہو جائے اور پھر وہ دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دے۔ اس صورت میں آپ اس کا ضرور مطالعہ کیجئے گا وقت نکال کر، اس میں یتیموں کے بہت سارے احکام ہیں۔ اور پھر جو ہے ایک چیز جو ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تعدد ازواج کا بھی ذکر اس صورت میں ہے کہ تم میں سے جس کو عورتیں بھلی لگیں تو وہ چاہے 1 نکاح، 2 نکاح، 3 نکاح، 4 نکاح کر سکتا ہے۔ اور یہ ظاہر اسلام نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے۔ اب یہ اختیار جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس پر پابند کیا گیا ہے، یہ ایک رخصت دی گئی ہے، رخصتی اختیار۔ ضرورت کے وقت انسان مرد جو ہے 1 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، لیکن جو ہے بڑی سخت شرائط اور سخت کنڈیشن کے ساتھ اس چیز کی اجازت دی گئی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم اس بات کا خوف رکھتے ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، فواحدہ، اور عدل کرنا ہی اصل ہے۔
عدل کرنا ہی اصل ہے، جو کنڈیشنز ہے وہ عدل کے اندر ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کر بھی لو، اگر تم نکاح کر بھی لیتے ہو ایک سے زیادہ، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، زیادہ خدشہ ہے اس بات کا کہ تم کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہوگے، ایک کی طرف توجہ کم ہو جائے گی۔ بہرحال خواتین اس آیت کو جو ہے سن کر ڈسہارٹ نہ ہو، یقیناً اسلام جو ایک عالمگیر مذہب ہے، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اور اسلامی احکام ہر طرح کے حالات کے مطابق امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں گے پوری دنیا میں جینٹس اور لیڈیز کی تعداد کا، اگر اب تو ظاہر ہے ہر چیز پہ سروے ہوتا ہے، ہر چیز کے ڈیٹا کلیکٹ کیے جاتے ہیں، تو ظاہر دور بہت بڑا فاسٹ ہے۔ اب آپ ڈیٹا کلیکشن نکالیں، مردوں کی تعداد عورتوں کی تعداد سے کم نکلے گی، اور عورتوں کی تعداد ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے۔ کب کیسے حالات پیدا ہو جائیں، ضرورت پڑ جائے انسان کو جو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی، لہٰذا بعض ایسے ممالک ہیں جہاں عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے ڈبل ہے، ایسے بھی ممالک ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اگر وہاں مرد ایک سے زیادہ شادی نہیں کرے گا تو باقی عورتیں کہاں جائیں گی؟ باقی عورتیں کہاں جائیں گی؟ اب اگر معاشرتی تمدنی علم کی طرف جائیں تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا، معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا، معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہوگا۔ اور اسلام نے جو نکاح کا حکم دیا یہ پاکیزہ حکم ہے، ایک پاکیزہ نسبت قائم ہوتی ہے۔ اگر جو ہے اسلام ایک سے زیادہ شادی کی اجازت نہ دے، جیسا کہ اسلام کے خلاف جو ہے اس معاملے میں سیکولر سسٹم یا سیکولر مائنڈ لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اور اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی خواتین بھی منظر عام پر آ رہی ہیں، وومن رائٹس، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگتے ہیں، عورت مارچ کیا جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے اس کے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سے ایک اسلام کی اس چیز پر ضرب لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دیتا ہے۔ مجھے بتائیے، اگر یہ تو عام حالت ہے نا، خاص کنڈیشن کے ساتھ مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے۔ اس وقت مغربی معاشرے کا آپ اگر جائزہ لینا، مغربی معاشرے کا، ابھی عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی، وزیر اعظم صاحب نے، تو بتا رہے تھے کہ جس وقت وہ یورپ میں رہتے تھے اس وقت طلاق کا ریشو 100 میں سے 17% عورتوں کو طلاق ہوتی تھی۔ اس وقت یہ ریشو 70% تک پہنچ گیا ہے۔ کتنا؟ 70% تک۔ یہ یورپ کی بات کر رہا ہوں۔ امریکن کنٹریز اور یورپین اکثر کنٹریز میں اب نکاح کا کانسیپٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہاں مذہب سے دوری بے تحاشا ہو رہی ہے، لوگ جو ہے الحاد اور بے دینی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر میں خود بھی جو ہے ماریشس میں رہا ہوں 3 سال، وہاں ہر ایک گلی کے اندر 4-5 خواتین کو طلاق ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور لوگ نکاح سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وہاں پر کسی وقت میں عورت کی آزادی کے نعرے لگائے گئے تھے، عورت کی آزادی کے نعرے لگائے گئے تھے، اور وہاں کی خواتین نے آزادیاں حاصل کی تھی۔ اور ایک خاص طبقہ، جب سے یہ سسٹم آیا ہے نا کیپٹلزم، اس میں ہر چیز کو کیپٹل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر چیز کو کیش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہر چیز کو کیش کراتی ہیں، لہٰذا وہ اس طرح کے نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے ان پر انویسٹ کرتی ہیں تاکہ اس چیز کو کیش کرایا جا سکے۔ عورتیں جب گھروں سے باہر نکلی، جب انہوں نے آزادی حاصل کی، تو یہی ملٹی نیشنل کمپنیز نے ان کو اپنا آڑے ہاتھوں لیا۔ ایز اے پروسٹیٹیوٹ عورت ایک طرف چلی گئی، ظاہر ہے جب آزادی ملی مرد کا ہاتھ سر سے ہٹا تو ایز اے پروسٹیٹیوشن عورتیں دوسری طرف نکل پڑی، نکاح کی طرف رغبت کم ہوئی تو بوائے فرینڈس اور گرل فرینڈس کے تصور عام ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اور اس کے بعد بے نکاح اولادیں پیدا ہونا شروع ہوئی۔ آج امریکن یورپین کنٹریز کے اندر 80% ہونے والی اولاد جو ہے اس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ عورت کی آزادی اسے اس حد تک لے کے چلے گی، اور عورت کی آزادی یہی لوگ جو ان پر انویسٹ کرتے رہے ان تنظیموں پر،
وہی اس کو اس عورت کو آزادی کے نام پر ایز اے ماڈل استعمال کرتے رہے، ایز اے ماڈل سیمپل کے طور پر اس کو استعمال کرتے رہے۔ لہٰذا آپ کسی بھی قسم کی ایڈورٹائز اٹھا کر دیں گے جس میں عورت کا کام بھی نہ ہو، لیکن اس میں عورتوں کو ایڈورٹائز دکھایا جاتا ہے۔ عورت آزادی کے نام پہ گھر سے نکلی تھی، آج ہمارے یہاں وہ نعرے لگوائے جا رہے ہیں کہ کھانا گرم نہیں کروں گی، اپنا کھانا خود گرم کر لو، اپنے موزے خود پہن لو، اپنے کپڑے خود دھو لو۔ خواتین بیٹھی ہیں، میں بڑے کھل کے بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ اس حوالے سے۔ دیکھیے جب عورت گھر سے نکلتی ہے نا بیجا، ضرورت کے وقت اسلام اجازت دیتا ہے اس کو تعلیم کی، ہر طرح کے کھیل کود کی، شرعی حدود میں رہ کر، ہر فیلڈ میں اترنے کی شرعی حدود میں رہ کر، یہاں تک کہ جہاد میں بھی عورت شریک ہو سکتی ہے۔ کیا پاکستان میں ہر فیلڈ میں خواتین نہیں ہیں؟ شرعی پردے میں رہ کے عورتیں بڑے بڑے کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جب شرعی پردے سے، شرعی معاملات سے ہٹ کر عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، مرد کا سایہ سر سے ہٹاتی ہے مرد کا ہاتھ، تو پھر یہاں عورتیں جو نعرے لگا رہی ہیں وہ اس میں اس طرح کے بھی ہیں کہ ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں اکثر عورتیں یہ جو NGOs چلا رہی ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ طلاق یافتہ ہیں، باغی ہیں اپنے شوہروں کی، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ دوسری عورتوں کو ورغلاتی ہیں۔ وہ عورتیں گھر سے نکلتی ہیں، طلاق لیتی ہیں، اور پھر بھائی کے گھر ٹھہریں گی طلاق لینے والی عورت، یا ماں کے گھر ٹھہرے گی، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ بھائی پر بھی وہ بوجھ بن جاتی ہے، ماں باپ پر بھی بوجھ بن جاتی ہے، پھر وہ نکل پڑتی ہے کام کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے۔ جب تک اس کے جسم میں طاقت ہے وہ جاب کرتی ہے، اپنا سہارا خود بنی رہتی ہے، لیکن جو ہی وہ جسمانی کمزوری کا شکار ہوتی ہے پھر کمپنیز کو اس کی جاب کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ آخر کار وہ بڑھاپے میں کسی کمپنی میں، کسی فرم میں برتن دھوتے ہوئے، کھانا گرم کرتے ہوئے بڑھاپے کی حالت میں زندگی گزارتی ہے۔ وہاں تو اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اولڈ ہاؤس سہارا دے دیتے ہیں، ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس کا سسٹم ابھی نہیں ہے۔ وہ کہاں جائے گی عورت؟ کس نظام کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اسلام جو کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد نگہباں ہے، محافظ ہے عورتوں کا۔ بیٹی کی صورت میں ہو تو اسلام کہتا ہے کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے مومنین کو، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جس کی ایک بیٹی، جس کی دو بیٹیاں ہوں، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھی تعلیم دے، ان کو اچھی طرح جوان کر لے، وہ جوان ہو جائیں، انہیں عزت کے ساتھ رخصتی دے دے، نکاح کر دے ان کا۔ فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، جب اتنی بڑی بشارت سنی تو وہ تڑپ گئے، مچل گئے، کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو وہ کیا کرے؟ حضور سمجھ گئے کہ سوال کرنے والے کی ایک ہی بیٹی ہے۔ حضور علیہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہو اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے، اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ یہ اس زمانے میں بشارتیں دی جا رہی ہیں جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ پیدا ہوتے ہی زندہ درگو کر دیا جاتا تھا، زندہ درگو کر دیا جاتا تھا۔ بعض قبیلوں میں اس وقت بھی ایسے قبیلے تھے جس میں بچوں کو کھلانا، بچوں کو گود میں لینا، خاص طور پہ بچیوں کے ساتھ گود میں لے کر بچیوں کو باہر نکلنا انسلٹ تصور کیا جاتا تھا، بے عزتی محسوس کی جاتی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں اس کلچر کے درمیان بچوں کو اپنی گود میں لے کر مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد کے باہر جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہم تو سنتے ہیں نا کہ نماز کی حالت میں امام حسن امام حسین جو ہے حضور کے شانے پر سوار ہو جاتے تھے سجدے کی حالت میں۔ ایک روایت آپ کو سناتا ہوں جس سے عورتوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک موقع پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب مسجد میں تشریف لاتے تھے اقامت کے دوران، اقامت ہو رہی ہوتی تھی، پھر حجرے سے آپ تشریف لاتے تھے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ آپ مسجد میں انٹر ہوتے تھے، اور پھر جو ہے نماز جماعت کھڑی ہوتی تھی۔ مؤذن نے اقامت کہی، صحابہ جماعت میں موجود ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ کی نواسی آپ کے کاندھے پر بیٹھی ہوئی تھی، آپ کی نواسی آپ کے کاندھے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ عین جماعت کا وقت ہے، حضور اپنی نواسی کو کاندھے پہ بٹھائے چلے آ رہے ہیں مسجد کی طرف۔ بس حجرے سے ایسے ہی سیدھا صف میں چلتے ہوئے آئے اور جو ہے جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔
صحابہ سمجھے کہ شاید حضور اسے اپنے کاندھے سے اتاریں گے. حضور نے کاندھے سے اتارا نہیں، بس کاندھے پہ بٹھائے آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، اور نماز میں داخل ہو گئے. یہ بڑا عجیب و غریب منظر تھا، صحابہ نے پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. امام حسن اور حسین تو سجدے کی حالت میں حضور ہوتے تھے، اس وقت حجرے سے نکل کے آ کے سوار ہو جاتے تھے نا. یہ عین قصدن حضور نے کاندھے پر بٹھا کے اقامت جو ہے اللہ اکبر کہا اور نماز میں داخل ہو گئے. اور جب حضور رکوع میں جانے لگتے تو اپنی نواسی کو کاندھے سے اتارتے اور زمین پہ کھڑا کر دیتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، سجدے سے پھر کھڑے ہونے لگے تو پھر اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور کاندھے پہ بٹھا لیا. یہ ہے عورت کا مقام جو اسلام نے عورت کو دیا ہے. تو اسلام جو ہے اس کو کہیں اکیلا نہیں چھوڑتا. الرجال قوامون علی النساء، بیٹی ہے تو رحمت ہے، بہن ہے تو عزت ہے، اور جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو اس کو پھر شوہر کی طرف سے حقوق ملنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ پورے گھر کی عزت ہو جاتی ہے. گھر کی نہ صرف عزت بلکہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ گھر کی ملکہ. رئیس امروہی نے کہا نا کہ ہم نے برسوں کے تجربے کے بعد ایک بات کہہ ڈالی، والی ملک کوئی بھی ہو، والی گھر ہے صرف گھر والی. تو گھر والی واقعی گھر کی ملکہ ہوتی ہے. مجھے بتائیے کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو، ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، اپنی بیوی کی سنتا ہے نا، اس کے نخرے اٹھاتا ہے، اس کے لاڈ دیکھتا ہے، اس کی لاج رکھتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے. تو والی ملک کوئی بھی ہو لیکن گھر کی ملکہ تو بیوی ہی ہوتی ہے. یہ مقام یقین جانیے یورپ کی عورتوں کو حاصل نہیں ہے. دوسرے کلچر میں عورت کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، کہیں اس کا دور دور تک تصور بھی نہیں ہے. یقین جانیے وہاں کی NGOs کی خواتین جب اسلامک کنٹریز میں قدم رکھتی ہیں نا عورتوں کے حقوق کے لیے، خاص طور پہ پاکستان آنے والی خواتین، ان کے آپ انٹرویوز سنیں، وہ اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ ہم تو یہاں جن حقوق کی بات کرنے آئے ہیں اس سے زیادہ عورتوں کو حقوق پہلے سے ہی یہاں ملے ہوئے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں. زیادتی کہاں نہیں ہو رہی؟ ہر شعبے میں ہر جگہ ہو رہی ہے. ظلم ہر جگہ ہو رہا ہے. اب عدالت جائیں تو آپ کو ہر طرح کے کیسز ملیں گے. تو اس سسٹم کو، اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ حقوق تو اسلام نے جو رکھے ہیں اس کا تو دور دور تک کسی اور مذہب میں تصور بھی نہیں ہے. اور اقبال نے کیا خوب بات کہی، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزے دروں. مکالمات افلاطون لکھ سکی لیکن اسی کی صوتوں سے پھوٹا خود افلاطون. وہ افلاطون جیسے نظریات تو قائم نہ کر سکی، اس کے جیسی جو ہے فلسفی تو نہ بن سکی، لیکن افلاطون کا وجود خود ایک عورت سے ہی تو ہوا ہے. ایک عورت سے ہی ہوا. لیڈیز فرسٹ کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے مانا لیڈیز فرسٹ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم عورت سے آگے ہوں گے. آپ لیڈیز کو آگے کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، عورت ہمارے پیچھے ہوگی، ہم آگے رہ کر اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم پہلے ہیں. الرجال قوامون علی النساء. اس صورت کے اندر یہ اس کی تفسیر اگر موقع لگے تو پڑھیے گا. تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے لیے قرآن کریم میں باقاعدہ ایک صورت نازل فرمائی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.